بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس آیت کو 25 مرتبہ پڑھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کے درجے میں ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موت کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے اور کسی کام کی تیاری کے لیے اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا تذکرہ رہے۔ اس کے لیے جو شخص دنیا میں منہمک ہے وہ اس دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی شہوتوں پر فرافتہ ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے۔ اسی کو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو پکڑے گی، پھر تم اس دن اس ذات پاک کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے، پھر وہ تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دیں گے اور ان کا بدلہ دے دیں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو دنیا میں منہمک ہے، جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو قلق اور افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے تو مگر ابتدائی حالت میں ہے۔ موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں پختگی بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے کہ مگر اس وجہ سے دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کو توبہ تام نہیں ہے، یہ بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا تاکہ اپنے حال کی اصلاح کر لے اور اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں حق تعالیٰ شانہ کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا بلکہ اپنی تقصیر اور کوتاہی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو، البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں منہمک ہی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے، اس کی توبہ کامل ہے۔ یہ لوگ موت کے محبوب رکھتے ہیں، اس کی تمنا کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا؟ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے، عاشق کو وصل کے وعدے کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا کرتا ہے، وہ کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کے جلدی آنے کی تمنا رہتی ہے، وہ اسی قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی کہ اس معاصی کے گھر سے جلد خلاصی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرمانے لگے، محبوب موت احتجاج کے وقت آیا، جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فکر غنا سے زیادہ محبوب رہا اور بیماری صحت سے زیادہ پسندیدہ رہی اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی۔ مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ تجھ سے ملوں۔ چوتھی
چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا ہے جو حق تعالیٰ شانہ کی رضا کے مقابلے میں تمنا بھی نہیں رکھتے۔ وہ اپنی خواہش سے اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو۔ یہ عشق کی انتہا میں رضا اور تسلیم کے درجے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال موت کا ذکر ہر حالت میں موجب اثر و ثواب ہے۔ جو شخص دنیا میں منہمک ہے اس کو بھی موت کے ذکر سے اور اس کی لذتوں میں کمی آئے گی اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے بعد پیدا ہی ہوگا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رجوع ہو سکے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہو جتنی تم لوگوں کو ہے تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، موت کے خوف سے دبلے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجے میں ہو سکتا ہے۔ اور ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی پیدا کرنا اور آخرت کے لیے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں انہماک پیدا کرتا ہے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زاحل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا بھی نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی بھی نہ پیو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں سے رغبت سے ہٹا دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو شخص موت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بیچ دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ کو یاد کر لیا کرو، اللہ کو یاد کر لیا کرو، ان قریب قیامت کا زلزلہ، پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلانے جو موت کا، قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہو۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو منقطع کر دیا، ایک موت نے، دوسرا قیامت میں حق تعالیٰ شانہ کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر نے۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اشعث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی حاضر ہوتے جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی کسادت کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔